بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتیں اور رحمتیں اور برکاتوں سے نوازا ہے۔ انسان ایک پل بھی اس کی رحمت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اور نعمتیں اتنی ہیں کہ وہ گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ سورہ رحمان پڑھ لیجئے، بار بار خدا یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ بے انتہا رحمتیں، بے انتہا برکاتیں۔ ان نعمتوں میں ایک نعمت، ایک رحمت بہت بڑی ہے اور بڑی اہم ترین ہے، جس کے اوپر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں، اور وہ ہے محبت کا جذبہ۔ پرندوں میں بھی رکھا ہے، جانوروں میں بھی رکھا ہے، لیکن انسان کو وہ جذبے کے ساتھ ساتھ عقل بھی دی ہے۔ تو یہ محبت ہی ہے جو انسان کی زندگی میں رنگ بھرتا ہے، جو انسان کی زندگیوں میں خوشیاں لاتا ہے، خوشیوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ کوئی اپنی اولاد کے لیے محبت کرتا ہے، یعنی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور اس محبت سے سرشار ہو کر کبھی بھی اپنے بچے کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہو یا کوئی نقصان پہنچانا چاہ رہا ہو تو انسان اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر بچے کو بچاتا ہے۔ اسی طرح ماں کو دیکھ لیجئے، ماں اپنی پوری جوانی اس بچے پہ قربان کرتی ہے، اور کیسے قربان کرتی ہے یہ آپ جانتے ہیں۔ اپنی نیند قربان کر کے بچے کو اچھے طریقے سے نیند آ جائے وہ کوشش کرتی ہے۔ اپنا پیٹ خالی ہو اور بچے کو پیٹ بھرنے کے لیے رزق دیتی ہے، کھانا دیتی ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اسی طرح سے بیوی اور خاوند شوہر کی محبت دیکھ لیجئے، اسی طرح بہن اور بھائیوں کی محبت دیکھ لیجئے، اسی طرح بچوں نے جو اپنے والدین سے محبت کی ہے وہ دیکھ لیجئے۔ آپ کو محبت کا گلدستہ نظر آئے گا۔ اب دنیا کے اندر انسان ہر کسی سے محبت کرتا ہے، اور جو مذہبی لوگ ہیں وہ انسان کو تعلیم دیتے ہیں کہ بھائی سب سے زیادہ آپ اپنے پروردگار سے محبت کریں، اپنے رب سے محبت کریں، اور اس کے بعد خاتم المرسلین حضرت نبی محمد مصطفیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیجیے، ان کی اولادوں سے محبت کیجیے، اور پھر بتاتے ہیں کہ ماں باپ سے محبت، بیوی سے محبت، شوہر سے محبت، بچوں سے محبت۔ لیکن آج میں ایک خود غرضی والی بات کرنا چاہتا ہوں۔ خود غرضی یعنی انسان سب کو چھوڑے، پہلے اپنے آپ سے محبت کریں، اپنے آپ سے محبت کریں۔ لوگوں کے سامنے اگر یہ سوال رکھا جائے گا تو لوگ کہیں گے آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں، ہمیں اپنے آپ سے بہت الفت ہے۔ نہیں، کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ جو گفتار ہے اس کے عین مطابق ہمارا کردار نہیں ہے۔ ہم کہتے تو ہیں لیکن عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اس کے مخالفت میں جا رہے ہیں، ہم اس کی مخالفت میں جا رہے ہیں۔
بہت سارے ایسے مثالیں ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ کو پتا چلے کہ آگے گڑھا ہے، آپ کو کوئی بتائے کہ آگے گڑھا ہے، آپ خود بھی دیکھ رہے ہو کہ گڑھا ہے، تو آپ راستہ بدلنے کی کوشش کرو گے اور اس گڑھے سے بچنے کی کوشش کرو گے، نہ کہ آپ اسی راستے پہ جا کے اسی گڑھے کے اندر گر جائیں اور پھر قسمت کو رونا شروع کر دیں۔ نہیں، ایسا نہیں۔ تو بہت ساری مثالیں ہیں، تو آج میں صرف ایک مثال کی طرف چلتا ہوں، اور وہ ہے انسان شراب نوشی اور تمباکو نوشی کرتا ہے، گٹکا کھاتا ہے، تمباکو کھاتا ہے، اور تمباکو میں بھی ڈفرنٹ قسم کی چیزیں۔ اب سگریٹ کے پیکٹ میں صاف صاف لکھا ہے کہ یہ تمہارے صحت کے لیے مضر ہے، خطرناک ہے، اس کو اوائڈ کیجئے، اس سے جان چھوڑائیے۔ سب پیکٹ پہ لکھا ہے، لیکن پھر بھی انسان سگریٹ نوشی کرتا ہے۔ اور سگریٹ نوشی سے کیا ہوتا ہے یہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں۔ پھیپھڑے ہمارے جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر کے جو آرگن ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگ تمباکو کھاتے ہیں، لوگ چونا کھاتے ہیں۔ ابھی چونا لگانے کی چیز ہے، وہ والا چونا نہیں جو لوگوں کو بیوقوف بنا کر پیسے نمٹ لیتے ہیں اور اس کو بھی چونا لگانا بولتے ہیں، لیکن یہ چونا جو پان میں لگایا جاتا ہے یہ کھانے کا نہیں ہے، پھر بھی پان میں لوگ ڈال کے کھاتے ہیں۔ اب یہ جو سگریٹ نوشی ہے، اس سے تھروٹ یعنی گلے کا کینسر ہوتا ہے، بہت ہی خطرناک طریقے سے، اور اس کی صورت بھی ایسی ہوتی ہے کہ جو آدمی دیکھتا ہے اس کو بھی رحم آنے لگتا ہے، اور اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس بیچارے کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی، کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ ہم نے دیکھے ہیں بہت سارے کیس، کسی کا یہاں سے کچھ سوج جاتا ہے، کسی کا یہاں سے سوج جاتا ہے، کسی کے اندر کینسر ہو جاتا ہے، کسی کا کہیں ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ انسان کھا نہیں سکتا، کھانا اپنے حلق سے اپنے منہ سے نیچے اتار نہیں سکتا، یہ کیفیت ہو جاتی ہے اس کینسر کی۔ پھر کیا کیا جاتا ہے؟ پھر یہاں اس جگہ پہ ہول کیا جاتا ہے، کھڈا کیا جاتا ہے، اور اس میں ایک پائپ ڈالا جاتا ہے، اور اس پائپ کے ذریعے سے انسان کو خوراک دی جاتی ہے، یعنی ایسی چیزیں دی جاتی ہے لیکوڈ کی صورت میں کہ جو پروٹین اور ساری چیزیں اس کے اندر ہو، اور کیا صرف زندہ رہ سکے، صرف زندہ رہ سکے۔ اتنی بڑی حالت ہو جاتی ہے اس کی۔ کیوں؟ جو سامنے لکھا تھا اس پہ اس نے دھیان نہیں دیا۔ اب یہ ساری چیزوں کا دوش یا قصوروار کس کو ٹھہرائیں گے آپ؟ ماں باپ کو ٹھہرائیں گے؟ بہن بھائیوں کو ٹھہرائیں گے؟ ملک کو ٹھہرائیں گے؟ ملک کے وزیر اعظم کو ٹھہرائیں گے؟ کس کو ٹھہرائیں گے آپ؟ اس میں سب سے بڑے میں بڑا قصور ہمارا اپنا ہے، کیونکہ ہم نے خود یہ اپنی مرضی سے سگریٹ پی، تمباکو کھایا، حالانکہ سب بولتے ہیں کہ اس کے اندر بہت ہی مضر چیزیں ہیں، بہت ہی خطرناک چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم کھاتے 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 اس لیول پر پہنچ جاتے ہیں کہ اب ہمارے رشتہ دار جو ہماری زندگی کی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ خداوندا
اس کو آزاد کر دے، اس کو آزاد کر دے۔ لیکن اسی طرح کی اگر زندگی 2-3 سال 4 سال لمبی ہو جائے تو آپ کی وجہ سے آپ کے بچے پریشان، آپ کی وجہ سے آپ کے والدین پریشان، آپ کی وجہ سے آپ کے بہن بھائی رشتہ دار دوست پریشان۔ لیکن کوئی کچھ کر نہیں سکتا ہے سوائے دعا کے، کیونکہ آپ خود گڑھے میں جا کے گرے ہیں تو بھگتنا آپ کو ہی ہے، بھگتنا آپ کو ہی ہے۔ ہمارا ایک دوست، اس کا تقریباً 25-26 سال کا لڑکا تھا، یہیں پہ سگریٹ پیتا تھا اور تمباکو کھاتا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ اگر اب تو نے سگریٹ پی تو تیری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب جس کو لت لگ گئی ہے وہ تو کہتا ہے کہ یار چھوڑنا چاہتا ہوں، اب میں چھوڑ نہیں سکتا۔ حالانکہ ول پاور ایسا ہوتا ہے کہ سگریٹ چھوٹ سکتی ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ بھئی لگ گئی ہے تو اب ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ اور بچپن سے اگر عادت لگ گئی ہے تو آدمی کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ یقیناً مجبور ہے۔ تو اس کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اب سگریٹ ختم، ایک مرتبہ بھی سگریٹ پی تو موت کے منہ میں چلے جاؤ گے۔ جوان لڑکا تھا، 25 یا 26 سال کا۔ کیا ہوا؟ 1-2 مہینہ 3 مہینہ اس سے برداشت جیسے تیسے کر کے کر لیا، اور ایک دن ایسا ہوا کہ اس سے برداشت نہیں ہوا، کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، سگریٹ نکالی اور پی لی۔ پھر اس کو خیال آیا کہ ڈاکٹر نے منع کیا تھا، تو اس نے اپنے والدین کو بتایا کہ میں نے سگریٹ پی ہے۔ بس اس کو فوراً لے کر گئے اور تھوڑی ہی دیر میں اس کا انتقال ہو گیا، تھوڑی ہی دیر میں۔ جوان بچہ۔ ایسے کئی واقعات ہیں، کئی واقعات ہیں، کچھ ڈائگنوس ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتے ہیں۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ نے جو ہمیں یہ اتنا خوبصورت جسم دیا ہے اور جسم کے اندر بہت سارے آرگنز دیے ہیں، بہت ساری چیزیں ہمیں دی ہیں، اس کو سنبھالنا ہے۔ اس کو سنبھالنے کے لیے ہمیں اپنے آپ سے پیار کرنا ہے، اپنی محبت اپنے آپ سے کرنی ہے۔ کوئی ایسی چیز نہ کریں کہ جس سے ہمارے جسم کو کسی قسم کا نقصان ہو، کیونکہ اگر جسم بیمار ہے، اگر جسم کے اندر کوئی تکلیف ہے، آپ اللہ کو بھی صحیح طرح سے یاد نہیں کر سکتے۔ بیمار جسم کیسے کر سکتا ہے؟ خیالات بھی منتشر ہوں گے۔ اس لیے یہ جو شراب اور تمباکو ہے، یہ انسان کے لیے بہت ہی مضر چیز ہے۔ اس کے لیے انسان کو بہت ہی چوکنا رہنا چاہیے۔ لیکن انسان جو پیتا ہے وہ پیتا ہی رہے گا، جو سگریٹ نوشی کرتا ہے وہ کرتا ہی رہے گا، ایک کان سے بات سنے گا دوسرے کان سے نکال دے گا، اور انسان سفر کرتا رہے گا، انسان بیماریوں میں مبتلا ہوتا رہے گا۔ اور پھر کبھی کبھی لوگ خدا کو برا بھلا کہنا شروع کرتے ہیں۔ اس میں خدا کا کوئی دوش نہیں ہے، ہمارا اپنا دوش ہے۔ اگر میں کوئی جلی ہوئی چیز لے کر اپنے جسم پہ داغوں تو آپ کہو گے کہ آپ نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ بالکل اسی طرح سے سگریٹ پی کے میں اپنے دل کو، اپنے ہارٹ کو داغ رہا ہوں، تو میں اگر ہاتھ کو داغتا ہوں تو مجھے کوئی کہے گا کہ آپ اپنے آپ سے محبت کرتے ہو؟ نہیں کہے گا۔ اس لیے بہترین چیز یہ ہے کہ یہ چیز آئے، یہ بیماری آئے، اس سے پہلے اپنے آپ کو بچا لے۔ اس میں کھانے کی بھی چیزیں آتی ہے، انشاءاللہ اس کے متعلق بھی بات کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ جیو اور جینے دو۔